السلام علیکم میرے تمام ویورز کو میرا سلام۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ مالک حقیقی سے دعا ہے کہ میرے جتنے بھی سبسکرائبرز اور ویورز ہیں، اللہ ان سب کو اپنے امان میں رکھے، ان کی حفاظت کرے۔ اور ہمارے پاکستان میں جو بیماریاں پھیلی ہوئی ہیں، بلکہ پاکستان کی پورے دنیا میں ہی ہے، آج کل وائرس وغیرہ کا بہت زیادہ اٹیکس ہو رہے ہیں، تو اللہ سب انسانیت کی حفاظت کرے۔ اور جتنے بھی میرے ویورز اور میرے سبسکرائبرز ہیں، اللہ پاک ان سب کی روزی روٹی میں بہت زیادہ برکت ڈالے، اضافہ کرے، تاکہ وہ اپنی نیو جنریشن جو اولاد اور ان کے بچے ہیں، ان کی اچھی پرورش اور اچھی نشو و نما کر سکیں، اور انہیں ایک بہترین انسان بنا سکے، ایسا انسان جو دوسرے انسان سے محبت کرنے والا ہو۔ اور جو میرے ویورز میں میری ماؤں اور بہنیں جو بھی ہیں، اللہ ان کی حفاظت کرے، ان کی گودیں آباد رکھے۔ اور آج ہم گئے تھے صبح کا تھوڑی دیر پہلے گئے تھے کہ گھر سے باہر، وہاں ہم نے ہمارے ایریے میں ہی ایک برگر والے ہیں جو ٹھیلا لگاتے ہیں، ان کا 25 سے 30 سال پرانا ٹھیلا لگتا ہے وہاں پر، تو ہمیں ان کا برگر بہرحال بہت اچھا لگتا ہے۔ وہ فائنل اور ہوتا بھی سستا ہے، مہنگا نہیں ہے، 50 روپے کا اور 80 روپے، اسی طرح ان کے میرے خیال میں ریٹ ہے۔ تو ان سے ہم نے انٹرویو لینے کے لیے بولا، تو انہوں نے فوراً رضامندی کر لی۔ اب تھوڑی دیر میں ہم آپ کو ان کا انٹرویو آپ کے ساتھ شیئر کریں گے، انہوں نے کیا بولا کیا کہا آپ کے ساتھ شیئر کریں گے، اور یہ ہمیں تو بہت اچھا لگا، یقیناً آپ کو بھی اچھا لگے گا۔ تو پہلے آپ کو ایک بات بتا دوں کہ جو لوگ جو بچے، لوگ تو نہیں کہوں گا، لوگوں میں بڑے بھی آ جاتے ہیں اور چھوٹے بھی آ جاتے ہیں، سب آ جاتے ہیں، جو اولاد اپنے ماں باپ کو گھر سے نکال دیتی ہے اور یا ان کے ساتھ سختیاں کرتی ہے یا ان کے ساتھ بدتمیزی کرتی ہے، تو یقین کریں کہ وہ کبھی خوش نہیں رہتے، نہ یہاں پر اور نہ ہی اگلی دنیا میں جا کر ان کے نصیب میں کبھی کوئی خوشی آتی ہے یا کوئی ایسا لمحہ آتا ہے جو ان کو خوشی کے لیے ہو۔ تو رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ جانتے ہی ہیں، اور ہمارے وہ پیارے نبی ہیں، اور انہوں نے فرمایا ہے کہ اگر اپنے گھر میں بلائیں آنے سے بچنا چاہتے ہو، بلائی یعنی ایسی آفات جو بہت زیادہ نقصان دہ ہوں، یا بے روزگاری کا اس طرح کی جو آفتیں ہوتی ہیں، ان سے بچنا چاہتے ہو، تو اپنے بزرگوں کو اپنے ساتھ اپنے گھر میں رکھو، کیونکہ جو بڑے بزرگ ہوتے ہیں، ماں باپ ہوتے ہیں، دادا دادی ہوتے ہیں، یہ ہر وقت اپنی اولاد کے لیے، اگلی نسل کے لیے دعائیں کرتے رہتے ہیں۔ اور اللہ پاک نے کہا ہے کہ مسلمان کی سپاہ یا انسان کی سپاہ اس کی دعا ہوتی ہے، یعنی انسان کو بچانے والی، اللہ سے ملانے والی جو ایک آسان سی چیز ہے، نہ جس میں محنت لگتی ہے نہ کچھ اور ہوتا ہے، وہ چیزیں دعا۔ تو ماں باپ اپنی اولاد کے لیے، اور دادا دادی وغیرہ، نانا نانی جو بزرگ ہوتے ہیں گھر میں موجود، وہ چچا چاچا چچی، تایا تایا، خالو یا پھپھا، کوئی بھی رشتہ ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے نا؟ ایسا نہیں ہے کہ ماں باپ ہی ہوں تو بس وہ افضل ہے، تو نہ، ایسا نہیں ہے، اور بھی بہت سے رشتے ہیں جو افضل ہوتے ہیں اور احترام کے قابل ہوتے ہیں، ان کی بھی اللہ پاک سنتا ہے، اور اللہ پاک نے ان کے لیے بھی وہی درجہ دیا ہے جو ماں باپ کو درجہ ملتا ہے۔ تو جو آپ کے گھر میں بڑے بزرگ ہیں، ان کی بھی عزت کریں اور انہیں اپنے ساتھ رکھیں۔ اگر قدرتی آفات سے، بلاؤں سے بچنا ہے، تو رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے آسان طریقہ بتا دیا اس کا، کہ آپ اپنے گھر میں اپنے بزرگوں کے ساتھ رہیں، ان کے سائے میں رہیں، اور آپ کو اللہ پاک جو وبائیں ہوتی ہیں یا بلائیں ہوتی ہیں ان سب سے محفوظ رکھے گا، کیونکہ آپ کے بزرگ آپ کے لیے دعائیں کرتے رہتے ہیں۔ اور پوری دنیا میں جو آفتیں آ رہی ہیں اور جو وائرسز اٹیک کر رہے ہیں، وہ تمام سے اگر آپ بچنا چاہتے ہیں، تو ایک تو احتیاطی تدابیر جو گورنمنٹ اور ڈاکٹرز بتاتے ہیں وہ، اور ایک سب سے بڑی احتیاط جو ہمیں پروردگار عالم نے بتائی اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے، کہ اپنے بزرگوں کو اپنے ساتھ رکھیں، اور ان کی، یعنی ان کا جتنا آپ خیال رکھیں گے، پروردگار کی رحمتیں آپ پر اتنی ہی ہوں گی۔ اب آپ کو ہم باہر جو گئے تھے، عالم صاحب سے ہم نے انٹرویو لیا تھا، اب آپ کے ساتھ میں وہ انٹرویو شیئر کرنا چاہوں گا، اور آپ کو اچھا لگے تو پلیز کمنٹ کریے گا۔ اور اگر آپ بھی اپنے دل کی بات، اپنی رائے میرے موضوع کے اعتبار سے میرے ساتھ شیئر کرنا چاہتے ہیں، اور میرے ویور سے اور میرے سبسکرائبر سے
شیئر کرنا چاہتے ہیں تو پلیز ایک چھوٹی موٹی سی 1 منٹ 2 منٹ 3 منٹ کی ویڈیو بنا کر میرے واٹس ایپ نمبر پہ ضرور مجھے بھیجیے گا، اور تاکہ میں آپ کے دل کی بات، آپ کے دل کی آواز اپنے ذریعے، اپنے چینل کے ذریعے، پلیٹ فارم کے ذریعے اپنے ویورز اور سبسکرائبر تک پہنچا سکوں اور ان کے ساتھ شیئر کر سکوں۔ ٹھیک ہے جی، آپ عالم بھائی کی بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم میرے تمام ویورز کو میرا سلام، اور یہ ہیں عالم بھائی جو برگر بناتے ہیں، ہمارے ایریے کے بہت مشہور و معروف یہ برگر بنانے والے ہیں۔ آج سے تقریباً 25-30 سال ہو گئے نا آپ کو؟ 25 سال پرانا ان کا ٹھیلا ہے یہاں پر، اور کافی عزت کے ساتھ یہ بنا رہے ہیں یہاں پر برگر، اور بہت شوقین لوگ ان کے برگر کے، اور بڑی خوشی سے آتے ہیں ان کے پاس برگر بنوانے کے لیے۔ ان سے میں نے سوال کیا کہ آپ کو یہ بتائیں کہ جو لوگ اپنے بوڑھے ماں باپ کو گھر سے نکال دیتے ہیں اور اولڈ ایج ہوم رہنے پر مجبور کرتے ہیں، ان کے بارے میں کیا رائے ان کی؟ تو اب انہوں نے کیا بولا، آپ انہی کی زبانی سنیے گا۔ جی عالم بھائی کیا کہتے ہیں؟ ہماری تو خیال ہے ان کو سرعام قتل کرنے چاہیے بھائی، سرعام قتل کرنے چاہیے ان کو۔ بوڑھے ماں باپ کو کیسے پھینکے، سرعام قتل کرو ان کو۔ اور آپ جو کہتے ہیں کہ یہ ماں باپ کو پھینک نہیں سکتے ہیں نا، کیسے پھینکے گا ماں باپ کو؟ ماں باپ کی خدمت ہوتی ہے، ماں باپ کی خدمت کرنی چاہیے، لازمی کرنی چاہیے۔ اور یہ جو ماں باپ بچوں کو پالنے کے لیے محنت کرتے ہیں، اپنا آپ گنوا دیتے، کیا یہ بات سچ ہے؟ ابھی محنت تو کر رہے ہیں، ہم بھی کر رہے ہیں، آپ بھی کر رہے ہیں۔ ماں باپ بچے کو بڑے کر رہے ہو، پال پوس رہے ہو، اس کے بعد اگر بچے پھینک دیں آپ لوگوں کو تو فائدہ نہیں ہے نا، نقصان ہے۔ یعنی آپ کے الفاظ میں یعنی یہ گناہ عظیم گناہ ہے؟ بالکل۔ جی عالم بھائی کی آپ نے بات سنی، ان کا کہنا یہ ہے کہ ایسے اولاد کو تو قتل کر دینا چاہیے جو اپنے باپ کے خون پسینے سے، اپنی ماں کے خون پسینے سے جوان ہو، اور بعد میں انہی کو اپنے سے جدا کر دیں اور انہیں اکیلا رہنے پر مجبور کریں اور ان کی آنکھوں میں آنسو چھوڑیں۔ بقول ہمارے عالم بھائی کے ایسی اولاد کو قتل کر دینا ہی بہتر ہے، کیونکہ ان کو اپنے ماں باپ کی قدر نہیں، تو ایسی اولاد کا کیا فائدہ۔ جی یہ ہے ہمارے عالم بھائی، آپ نے ان کی بات سنی، اور امید تو یہی ہے کہ آپ کو اچھی لگی ہوگی، کیونکہ اگر آپ نے اپنے والدین کا دل نہیں دکھایا ہوا ہے یا انہیں اپنے گھر سے نہیں نکالا، تو مجھے تو یہی امید ہے کہ آپ کو اچھی لگی ہوگی، اور میری اب جو اس کے بعد ویڈیو آئے گی وہ لازمی دیکھیے گا۔ ٹھیک ہے، یہ نہیں کہ اس کے اندر میرے ویورز بڑھ جائیں گے یا میرا جو ٹائم پیریڈ ہے وہ زیادہ ہو جائے گا، اس لیے نہیں، کیونکہ وہ بہت ہی معنی خیز ہوگی، اور اس کا ٹاپک میں آپ کو ابھی نہیں بتاؤں گا، وہ آپ خود دیکھ لیے گا، مگر میری آگے والی جو اب اس کے بعد جو ویڈیو آئے گی اسے لازمی دیکھیے گا اور سبسکرائب کریے گا۔ ٹھیک ہے جی، دیکھیں اس میں میری لالچ ہے کہ میرا چینل جو ہے مانیٹائز ہو جائے گا، اس لیے میں بار بار کہتا ہوں سبسکرائب کریے اور ویوز کریے تاکہ میرا چینل جو ہے مانیٹائز ہو سکے۔ مگر اس میں ایک چیز یہ بھی حقیقت ہے کہ میری جو باتیں، جو میرے الفاظ ہیں، اگر آپ غور کریں، یہ نہ سوچیں کہ کون بول رہا ہے، کیسے بول رہا ہے، یہ نہ سوچیں، آپ الفاظ پہ غور کریں، تو وہ الفاظ ایسے ہوتے ہیں جو آپ کی زندگی بدل سکتے ہیں، آپ کی اولاد کی زندگی بدل سکتے ہیں، ہماری زندگی، ہمارے معاشرے کو بدل سکتے ہیں۔ کیونکہ اس میں صرف میری لالچ نہیں ہے کہ میرا چینل مانیٹائز ہو رہا ہے تو بھائی پلیز پلیز پلیز، تو ایسا نہیں ہے۔ میں پلیز پلیز بعض اوقات اس لیے بھی بولتا ہوں کہ آپ میرے الفاظ تو غور کریں، الفاظ میں کہنا کیا چاہتا ہوں۔ اگر آپ کی اولاد میری ویڈیو دیکھے گی، وہ اس کو میری بات سمجھ آ گئی، کسی ایک گھر کے بچے کو بھی اگر میری بات سمجھ آ گئی اور اس نے اپنے پیرنٹس کے ساتھ عزت کی، ان کا احترام کیا، یا ان پیرنٹس کے دماغ میں یا دل میں میری بات آ گئی جو بیٹی سے نفرت کرتے ہیں یا بیٹی کو بہتر نہیں سمجھتے بیٹی کی نسبت، تو بھائی میرے، یا ایسی فیملی جو کہتی ہے کہ بھائی ہماری روزگار کم ہے تو ہم بچہ نہیں افورڈ کر سکتے، اگر میری بات ان کو سمجھ آ جائے تو وہ، آپ یقین کریں میرے لیے سب سے بڑی کامیابی یہی ہوگی، کیونکہ بڑے بزرگوں نے کہا ہے اور کہ اگر کسی ایک انسان کو آپ نے بچایا تو ساری انسانیت کو بچا دیا۔ ٹھیک ہے نا، اگر میری بات سے کسی ایک فیملی کا یا کوئی بچہ اچھی تربیت حاصل کر لیتا ہے یا اپنے پیرنٹس کے ساتھ محبت کرتا ہے، یا وہ پیرنٹس جو اپنے بزرگ سے کسی بھی وجہ سے کسی بھی طرح سے پریشان یا تنگ ہو، وہ اگر اپنے والدین کو اپنے ساتھ رکھتے ہیں، ان کی خوشی میں خوش ہوتے ہیں، ان کے غم میں دکھی ہوتے ہیں، تو یقین مانے بہت اچھی چیز ہے۔ تو میری ویڈیو میں ایسی کوئی بات نہیں ہوتی، اور نہ ہی میں کوشش کروں گا کہ ایسی بات ہو جو بچوں تک نہ پہنچانی چاہیے، جو صرف اڈلٹس کے لیے ہوتی ہے، ایسی کوئی بات نہیں ہوتی۔
میرا چینل بڑوں کے لیے بھی ہے اور چھوٹوں کے لیے بھی ہے، کیونکہ اس میں ایک سبق ہے. اگر تو وہ آپ لوگ وہ سبق سمجھ گئے تو بہت بہتر، نہیں سمجھے تو پھر کیا کر سکتے ہیں. جن کو نہیں سمجھ آتا نہ آئے، اب ان کے لیے تو کوئی سختی یا زبردستی یا کچھ ایسا نہیں ہے. میں ایک درخواست ہوتی ہے وہ میں اپنے الفاظ کے ذریعے آپ تک پہنچا دیتا ہوں. آپ درخواست قبول کر لیتے ہیں تو بہت اچھا، نہیں کرتے تو وہ بھی بہت اچھا. میرا چینل مونیٹائز ہونا ہے تو ہو جائے گا، نہیں ہونا تو نہیں ہو. یہ سب اللہ کے ہاتھ میں ہے، کیونکہ ہر انسان اپنی کوشش کرتا ہے، کچھ نہ کچھ کرتا ہے روٹی کے لیے. تو ہماری بھی کوشش یہی ہے کہ ہم اپنی آمدنی میں بہتری لا سکیں، تو اس لیے ہم بھی کوشش کر رہے ہیں کہ مانیٹائز ہو. مگر ہمارا ٹاپک اللہ کے فضل و کرم سے مالک کی ایسا ہے کہ وہ انسانیت کی بہتری کر سکے. ٹھیک ہے نا. اور پھر بھی یہی کہوں گا کہ میں کچھ رٹتا نہیں ہوں، نہ میں کسی سے کوئی ڈکٹیشن لیتا ہوں، نہ ایسی کوئی بات ہوتی ہے، نہ ہی ہمارے کوئی اسکرپٹ وغیرہ ہوتے ہیں. میں کیمرے کے سامنے بیٹھ جاتا ہوں. اللہ میری بیوی کو خوشیاں دے، وہ میری مددگار ہے اور میری ویڈیو وہی بناتی ہے اور اس کو ایڈٹ وغیرہ کرنا اسی کی ذمہ داری ہوتی ہے. تو نہ وہ مجھے کوئی رائے دیتی ہے کہ آپ اب یہ بولو. ہاں تھوڑی بہت مجھے پن اپ جو کرنا ہوتا ہے وہ کرتی ہے کہ تم نے یہ غلط کہہ رہے ہو یا یہ غلط نکلا، اسے ایڈٹ کرنا پڑتا ہے دوبارہ سے اسے. تو میں پھر آپ سے کہوں گا کہ ہمیشہ کی طرح اگر میری کوئی بات آپ کو بری لگے یا کسی کے دل کو دکھائے تو اس کے لیے میں معافی چاہتا ہوں، کیونکہ دنیا میں بس یہی ایک راستہ ہے جو بخشش کا ہے، وہ ہے معافی کا. میری اگلی ویڈیو لازمی دیکھیے گا. ٹھیک ہے جی. اور پروردگار سے یہی دعا ہے کہ اپنے پیارے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور اولاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے ہم سب کو اتنی کامیابیاں دے، ہماری روزی میں اتنی برکت ڈالے، ہماری آمدنی میں اتنی برکت ڈالے، اضافہ کرے کہ ہم اپنی اولاد کی اچھی سے اچھی تربیت کر سکیں تاکہ وہ ایک بہترین انسان بنے اور انسانیت سے پیار کرنے والا ہو. اور جو میرے ویورز اور سبسکرائبرز بیمار ہیں، پروردگار سے دعا ہے کہ اپنے پیارے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے اولاد کے صدقے میرے تمام ویورز کو، میرے سبسکرائبرز کو صحت عطا کرے اور ان کی حفاظت کرے. جو دنیا میں وبائیں پھیلی ہوئی ہیں، جو جرمز وغیرہ اٹیک کر رہے ہیں، اللہ ان سے میرے سبسکرائبرز کو، میرے ویورز کو اور تمام انسانیت کو اپنے امان میں رکھے اور ان سے پناہ دے اپنی. اللہم صلی علی محمد و آل محمد.